اس سے روزہ متاثر نہیں ہوگا اگر کوئی مطلب تراویح نہ پڑھے؟ یہ بھی غلط خیال ہے. بعض کہتے ہیں جی نماز تو پڑھتے نہیں، روزہ رکھ رہے ہیں. نماز ایک الگ مستقل عبادت ہے، روزہ ایک الگ مستقل عبادت ہے. اگر فرض نماز بھی چھوڑ دے تو روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ تو فرض ادا ہوگا. ہاں وہ گناہگار ضرور ہوگا. ایسی سنت موقدہ کا ترک کرے گا، عادت بنا لے گا تو گناہگار ہوگا، مناسب نہیں ہے، اس کو ادا کرنی چاہیے. لیکن روزے کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ 20ویں کے غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں پہنچنا ضروری ہے. یہ سنت موقدہ علی الکفایہ اعتکاف ہے. اگر ایک محلے میں سے چند لوگ بھی کر لیں تو کافی ہے. تو کفایہ کا اطلاق شہر پر ہوتا ہے، لیکن ہمارے محلے بھی اتنے بڑے بڑے ہو گئے ہیں کہ پرانے زمانے کے شہروں کے برابر ہو گئے ہیں، اس لیے محلے کا لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے. تو 20 کی غروب آفتاب سے پہلے داخل ہوں گے، اور پھر 30 کی جب روزہ غروب آفتاب ہوگا تب، یا 29 کو اگر چاند نظر آ جائے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا. اس میں عاقل اور مرد مسلمان ہونا شرط ہے، عورت ہونا یا بالغ ہونا شرط نہیں ہے. نابالغ بھی اعتکاف کر سکتا ہے اور بہنیں اپنے گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں. سنت موقدہ الکفایہ کے لیے شرط ہے کہ روزہ ہو. چنانچہ اگر روزہ نہیں ہوگا تو اعتکاف نہیں ہوگا، یا روزہ تھا اور ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی ساتھ ہی ٹوٹ جائے گا. اعتکاف جب مسجد میں داخل ہو جائیں تو اب فنائے مسجد کا مسئلہ ایک مختلف ہی مسئلہ ہے کہ بلا ضرورت اس میں جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے، یا ٹھنڈک کے لیے غسل کے جا سکتے ہیں یا نہیں. تو اس میں اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ نہ جائیں، کچھ علماء کہتے ہیں جا سکتے ہیں، اور ہم بھی اس کی اجازت دیتے ہیں کہ جا سکتے ہیں. اس سے اعتکاف فاسد نہیں ہوگا، لیکن حتی الامکان کوشش کریں کہ روح اعتکاف حاصل کرنے کے لیے بلا ضرورت وہاں پر نہ جایا جائے. مسجد کے اندر اعتکاف جب کریں تو باتیں وغیرہ نہ کریں. اس میں آپ اذان دے سکتے ہیں، اس میں آپ کوئی چیز دینی پروگرام اگر بغیر آواز کے کوئی یوٹیوب اس پہ دیکھنا چاہیں اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت، مختلف نوع کے عبادات اختیار کریں. اور بہنیں جو ہیں وہ اپنے مسجد بیت میں اعتکاف کریں گی. جس طرح ایک معتکف مسجد سے باہر نکلے تو اعتکاف بلا ضرورت باہر نکلے تو فاسد ہو جاتا ہے، ایسی وہ اپنے کمرے سے باہر نکلیں گی تو اعتکاف فاسد ہوگا. وہ اپنی ضرورت کے لیے تو جا سکتی ہیں، اپنا کھانا بنانا کوئی نہیں بنانے والا ہو یا واش روم ہے تو، لیکن گھر بھر کے کام کے لیے نہیں نکل سکتی، اعتکاف فاسد ہو جائے گا. اچھا یہ والے لے لیتے ہیں. اعتکاف میں دوسرا کوئی کمرے میں ہو منع تو نہیں ہے، لیکن اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان دھرنا دے کر بیٹھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے بخشش لے کے اٹھوں گا. تو اس میں جتنی یکسوئی اور جتنا استغراق ہو اتنا بہتر ہے. اب عورتوں کے ساتھ کوئی دوسرا بیٹھ جائے یا سو جائے تو پھر ان کی گفتگو تو ختم ہو ہی نہیں سکتی ہے، تو پھر استغراق کہاں رہے گا. اس لیے کوشش یہ کریں کہ حتی الامکان تنہا رہیں. ہاں چلے کہ رات میں ڈر لگ رہا ہے تو کوئی آ کے سو جائے ساتھ میں، والدہ وغیرہ، لیکن اس کے علاوہ حتی الامکان کوشش کریں کہ تنہا رہیں. اور زمین پر سونا کوئی لازم نہیں ہے، اگر بستر پہ سوئیں گی تو یہ بھی بالکل صحیح ہے. اور خصوصاً عذر ہے، کہا کہ کمر میں درد ہے. اچھا دینی پروگرام حالت اعتکاف میں دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل دیکھ سکتی ہیں، بلکہ دیکھنا چاہیے. کہ تنوع جتنا عبادت میں پیدا ہو اتنے ہی قلب جو ہے وہ خوش مطلب اچھے فرحت کے ساتھ عبادت کی طرف مائل رہے گا. تو دیکھنے میں حرج نہیں کرتے. ٹھنڈک کے لیے غسل اگر وہ مسجد کی فنا کے اندر ہے، یعنی مسجد کی چار دیواری کے اندر غسل خانہ بنا ہوا ہے تو وہ فنائے مسجد میں کہلاتا ہے. اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فنائے مسجد کو مسجد کے حکم میں رکھا ہے، معتکف کے نکلنے کے سلسلے میں بھی. تو ٹھنڈک کا غسل صرف اس وقت کریں کہ جب پسینہ زیادہ آ جائے، مسجد میں اسمیل پیدا ہو رہی ہو تو پھر جا کے کرے، ورنہ حتی الامکان نہ کرے. اگر ضرورت نہیں ہے تو نہ کرے. ویسے فنائے مسجد میں نکلنے میں بھی احتیاط کرے. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک میں بینک والے زکوٰۃ کاٹ لیتے ہیں، کیا ایسے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے. یہ جو بینک زکوٰۃ کاٹتے ہیں عمومی طور پر یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا مصرف صحیح نہیں ہوتا. ہمارے نالج کے مطابق تو بہتر یہ ہے کہ آپ بینک کو منع کریں اور خود زکوٰۃ نکال کر صحیح مصرف پہ استعمال کریں. لیکن یہ سگریٹ جو انہوں نے کہا مسجد میں سگریٹ پینا تو مکروہ تحریمی ہے، یہ گناہ ہے، یعنی کیونکہ بدبو ہوتی ہے، اسمیل ہوتی ہے، اب دھواں مسجد میں پھیلائیں گے. اور فنائے مسجد میں بھی پینا مکروہ تنزیہی ہے، کیونکہ بہرحال یہ گندی چیز ہے، اس کا دھواں کسی نہ کسی طریقے سے اس کی سمیل مسجد کے اندر جاتی ہے. کوشش کریں کہ 10 دن کی تو بات ہے، 10 دن یہ سگریٹ چھوڑ دیں بالکل. اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ 10 دن میں یہ عادت ایسی پختہ ہو جائے کہ چھٹی جائے سگریٹ، لیکن مسجد فنائے مسجد میں نہ پی جائے. ٹھیک ہے. بہت